الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عظیم الشان و احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا کونین امام الانبیاء محبوب کبریا باعث تخلیق کائنات فخر بنی آدم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و نور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے جمیع صحابہ اکرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ مجمعین کی بارگاہوں میں عقیدت بر سلام عرض کرنے کے بعد سب خوبیاں و تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے اور سب سے بڑا مہربان، نہایت درگزر فرمانے والا اور معاف فرمانے والا، اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے. تمام قولی فعلی مالی جانی باتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار، جمعۃ المبارک ہے اور 15 شعبان المعظم جو رات جمعرات گزر چکی، اس کے اور اس کے جو درمیانی شب تھی، جو رات تھی، بڑی بابرکت رات تھی. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن ساتھیوں نے اپنی توفیق جو اللہ نے ہم سب کو، ہر انسان کو جو اس نے توفیق دی ہے، جتنی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو جو انہوں نے کی ہے، استغفار کیا ہے، دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عبادات دعاؤں کو قبول فرمائے. اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ مغرب سے لے کر مغرب تک یہ ایک پورا ہمارا 24 گھنٹہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا. تو کچھ لوگ جو ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے توفیق دیا روزے دار بھی ہوں گے. اب یہ ویسے ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 کو یہ چاند کی 13، 14 اور 15 اس میں روزہ رکھنا، یہ ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اور سوموار کے دن اور جمعرات کے روز روزہ رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے. لیکن کچھ لوگ اس رات کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ 15ویں کے لیے خاص آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شب برات کا روزہ ہے. حالانکہ یہ شب برات کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ وہی ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے 13، 14 اور 15 کو رکھنا. ہاں چونکہ یہ رات ایسی رات ہے کہ یہ بابرکت رات ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ شک کرتے ہیں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تھوڑی سی ہمت عطا فرمائے کہ وہ سمجھ سکیں. بہرحال ہم نے جو پڑھا ہے علماء سے، اپنے اساتذہ اکرام سے دیکھا ہے اور مطالعہ کیا، الحمدللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ عمل کرنے والی نہ ہو. رات ہے، بابرکت تھی، اور ایسی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو نوازا ہے. ایسی راتوں سے لیلۃ القدر ہوگی، شب معراج ہوگی. اور بالفرض فرض کر لیں وہ آرگیومنٹ سے اگر ایسا نہیں بھی ہے، اگر سال میں ایک رات منتخب ہم نے کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں لوگ آتے ہیں اس نیت سے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، تو اس میں بتائیں کہ حرج کیا ہے؟ حرج بھی تو نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو روزے ہیں یہ فرض نہیں ہے، نہ ہی یہ فرض ہے، نہ ہی یہ واجب ہے. یہ ایک آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس آپشنل یہ نوافل. اور اسی طریقے سے یہ جو رات عبادت، کیونکہ ہر رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اس رات کو، ان راتوں کو، لیلۃ القدر کی رات ہو، شب معراج کی رات ہو، یا اس میں یہ خاص کہنا کہ یہ بس فرض اور واجب ہے، یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ اسے مستحب سمجھ کر کہ یہ بابرکت رات ہے، ہم جاگیں گے، کچھ کریں گے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اجر و ثواب اپنی بارگاہ سے ضرور عطا فرماتا ہے، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں. اور اس کے متعلق
اہم چیز کیا ہے جو انسان کو کرنی چاہیے زندگی میں؟ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، دیکھو عبادت کے لیے بھی وقت مقررہ ہے، آپ آئے ہیں جمعہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اپوائنٹڈ ٹائم فار جمعہ. اسی طریقے سے حج کریں گے تو اس کا ایک مہینہ ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی آپ کے لیے ہر روز تو نہیں ہے، سال بھر گزر جائے، آپ صاحب استطاعت صاحب نصاب کون بنتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ کو آپ کے اوپر فرض ہے. اسی طریقے سے جو ہے رمضان کے روزے جو انشاءاللہ ان قریب آنے والے، یہ بھی تو سال بھر میں ایک مرتبہ آتے ہیں. لیکن استغفار ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ 24 گھنٹے جب بھی چاہیں، آپ کے پاس اس وقت وضو ہو یا نہ ہو. حالانکہ قرآن کے لیے تو یہ ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو آپ چھو نہیں سکتے، وضو لازمی ہے، یو ہیو ٹو پرفارم ابلوشن، اس کو چھو نہیں سکتے. لیکن پھر بھی ادب کے دائرے میں اگر آپ کے پاس وضو نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت چھوئے ہوئے بغیر وداؤٹ ٹچنگ اٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے. لیکن یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ آپ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ میں فلاں جگہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم نے انسان سے کچھ لینا ہے. اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو گناہ معاف فرمانے والا بھی رب کی ذات ہے، یہ رب کی ذات ہے. اور اس کے مطابق وقت مطابق تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. کن سے؟ یحب التوابین، جو سچے دل سے یعنی توبہ کرتے ہیں. دوز اللہ loves them dearly who repent sincerely. سبحان اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کا رشتہ ہمارے ساتھ ایسا کہ ہم وہ رشتہ بھول چکے ہیں. ہم نے رب کو، اللہ کو ایسا بنایا اور سمجھا ہے کہ بس ایک ہی طرف ہم لگے ہوئے ہیں کہ بس کہ وہ عذاب میں مبتلا کرے گا، قبر میں عذاب دے گا، بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، وہ ہیں پر حق ہیں. لیکن گناہ یعنی فور دا ڈسبیلیورز، کافروں کے لیے ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہونا چاہیے، ڈرانا چاہیے. لیکن ایک انسان جس نے گناہ کیا ہوا وہ پہلے سے پریشان ہے کہ نہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے کوئی اچھی باتیں کی ہیں، میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں. اوپر سے آپ آ جائیں تو ہم اس کو اور کہیں گے بچھو بھی ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے، تھوڑا بھی لگائیں گے. یہ سب can you imagine? He's already stressed, he's in distress, ٹھیک ہے نا، he's already upset, he's at the void that you know on a breakdown, and the last thing he wants to hear is him being told that nothing can be done. اللہ تبارک انسان اس کو جٹلا دے گا، ہماری یہ اوقات ہے، ہماری حیثیت ہے. لیکن رحمان اسی لیے اس کو رحمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں معاف فرمانے والا میں ہی ہوں. There's no one so merciful as me. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی تم نے گناہ کیا سچے دل سے توبہ کرو، کیونکہ معاف فرمانے والا اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات ہے. Him who's gonna forgive. جب بھی یاد آ جائے. اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سچی توبہ جو ہوتی ہے نا، انسان دل سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا معاف فرماتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں. اتنی بڑی بات ہے. اور آپ کو پتا ہے نا، یہ شیطان کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ ورگلاتا ہے. He whispers in the ears، اس کا کام ہی ہے. اور کام اس کا مرنے تک اور قبر تک بھی آتا ہے. صحیح ہے نا، ہر ممکن کوشش کرتا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جب آپ کا وقت آیا نا قریب، تو آیا آپ کے پاس کہ تم بڑے نیک پرہیزگار تھا، یہ تو وہ بڑی جناب. تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو ملعون ہے، لیکن میں نے اپنے I've not dropped my guards، میں نے اپنے ہتھیار ڈالے نہیں ہیں نیچے. ابھی جب تک میرے جسم میں یہ روح ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہوں گا اور تو جیسے مردود سے اللہ کی پناہ بھی مانگتا رہوں گا. I will not drop my guards. یعنی اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ مت سمجھے کہ اب میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں اور یہ حج کر لیے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیے، اب بس میں حاوی ہو گیا. شیطان وہ اس کا کام ہی ہے. کیوں؟ اب یہ حدیث سنیں، وقت اس میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے. کیا اللہ تبارک و تعالی اور ابلیس کے درمیان between them a conversation took place. اس نے رب تبارک و تعالی کو چیلنج کر دیا
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے والا اس کو بھی یہ پتا, he even knew this. لیکن اس شیطان ابلیس کو بھی یہ پتا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے, کیونکہ اس نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا, اس نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ رحمان ہے, میری بات کو موڑے گا نہیں. لیکن اس نے چیلنج کر دیا. رب نے کہا 10 بتاؤ تمہارا چیلنج کیا. کہا اے رب, او مائی لارڈ, میں تمہاری عزت کی قسم کھاتا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے کس کو؟ اللہ کو. I swear by your might یا اللہ, by your honor, میں تمہاری یا اللہ تیری عزت کی قسم. کیا؟ جب تک ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کے جتنے بنین و انسان, all mankind, جب تک ان کے جسم میں روح موجود ہے, میں ان کے کانوں میں وسوسہ ڈالتا رہوں گا اور ان کو گمراہی کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دیتا رہوں گا. اللہ نے کہا بس, ہاں بس. رب نے فرمایا اب سنو ذرا, جوش میں آنا ہے کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو رحمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا تو سن لو, مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم, جب تک بندہ مومن گناہگار, میرا عبد میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا, مجھ سے معافی مانگتا رہے گا, میں رب اس کو معاف فرماتا رہوں گا. شکر ہے, سبحان اللہ کا یہ موقع تھا سبحان اللہ کہنے, اور بغیر نوٹوں کے لیے سبحان اللہ کہنے کا موقع تھا. کیوں؟ یہ رب کا رشتہ ہم جوڑ رہے ہیں نا. یہ رب سے ہم جب یہ بات کریں کہ رب اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے کہ اوے بندے نے چودھری راجن چھٹو, اوے وزیرہ خالی, اوے اتنی معاف کرنی. رب کہتا ہے کوئی گل نہیں, پیندہ نے یو بین ڈرنکنگ all your life, no matter, کوئی بات نہیں, زنا میں مبتلا, کوئی بات نہیں, کرتے رہے گناہ, سچے دل سے آج آگے, اور جب بھی تمہیں یاد, آج سچے دل سے توبہ تم نے کرنا ہے, معاف میں نے فرمانا ہے. بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندے کی کوئی ایسی نہیں, ہم سب گناہگار ہیں. اور آپ کو بتا دوں, ہر شخص is in the need of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. ہر شخص, انسان, سب کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے اور رہے گی. تو جب بھی آپ یاد کریں اپنے گناہوں کو تو اس میں, اور یہ شرمندہ یعنی نادم ہونا اپنے گناہوں, یہ رب تبارک و تعالیٰ بھی وقت. ایک اور حدیث, کتنی خوشی ہوتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص ہو, اس کے پاس ایک اونٹ ہو اور وہ یعنی ریگستان میں ہو, اور آپ کو پتہ ہے اونٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اس کی حیثیت کتنی ہوتی, ویلیو ہوتی ہے. یہ تو عرب میں جائیں جن کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں, وہ اس کو وہ کہیں کہ جیسے ہمارے آج کل فراری یا پوش ہوتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں, وہاں اونٹ کو ایسا مانا جاتا تھا, اور آج بھی. کیوں؟ وہ ریگستان اور جو کہتے ہیں نا اس کا یہ بادشاہ ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ اسی کے ذریعے سے ہوتی. تو کتنا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اونٹ ہے, وہ ریگستان میں ہے, جس ان ڈیزرٹ, اچانک وہ گم ہو جاتا ہے, اس کو کتنی پریشانی ہوگی. ہاؤ اپسیٹ ول ہی بی. بیٹھا ہے, پریشان ہو گیا ہے, سواری گم ہو گئی ہے. چلو یار آپ کا اونٹ نہیں گما, امیجن آپ کی اچھی مہنگی BMW گاڑی ہو, پورش کھڑی ہو, جی خان صاحب تھوڑی ماشاءاللہ مسیبی اللہ برکت پائے, لے جائے کو راتی تو ساہ ہی نہ پھرا, تھوڑی تو وہ ہے میری ٹور آن کوئی لایا جائے جناب, تو میرے ساہ ہی نہ پھرا, وہ گڈی گئی. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, خان صاحب کے دل لگی مخاطب کر رہا ہوں کو, تو بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پریشانی ہوتی ہے, اپسیٹ ہوتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس شخص جس کا اونٹ گم ہو گیا, اب اچانک وہ آتا ہے اور اس کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے, تو آپ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ہے کتنی خوشی. رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس کا بندہ ہے, جو اس کا عبد ہے, جو اس کو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے اپنے بندے کو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس سے بھی زیادہ جس کا اونٹ گما اور اس سے پھر مل گیا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ہمیں اپنے رب کو وہ رحمان کہتے ہیں, تو ہمیں رحمان دل سے ماننا بھی چاہیے. کبھی بھی ناتا اپنا نہ توڑیں. اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ, the month of Ramadan is coming, اور اس کی تیاری, اس کا سارا یہ لب و لباب یہی ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی وقت ملے بھائی, اور سید الاستغفار آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی آپ پڑھ لیتے ہیں. یار آج کل تو نیوز سب اس میں انٹرنیٹ میں وقت نکال کر پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں سب.
اس میں سید الاستغفار جو سب استغفار کا ایک خلاصہ جامع ہے، سید جی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک بالشر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی. یہ پوری دعا ہے، میں نے آدھی یہ آپ پڑھ لے تھوڑی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے صبح پڑھی نا یہ دعا ایک مرتبہ جسٹ ونس، اور اس کا انتقال ہو گیا، رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا. اور اگر رات کو اس نے پڑھ لی سونے سے پہلے رات کو، اور اگر رات کو اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا. ایسی چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار، شاہ صاحب کو اعلانات ہیں تو آپ دیر میں تاکہ ان کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی باتیں کوشش سامعین کی تو میں